رکھتا ہے تو خداوند عالم اس کو منہ کے بل اس کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ آج کی حدیث تھی، میں نے صرف دہرایا ہے بعد کے دوستوں کے لیے. اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت جو ہے کون و مقام پہ گواہ رہنے والی ہستی کو کہا جاتا ہے. پھر ایک جملہ میں نے عرض کیا کہ انسانوں کے لیے دین و شریعت ہے، انسانوں کے لیے اسلام ہے، قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے یا جنوں کے لیے بھی آیا ہے. قرآن میں سورہ جن کا موجود ہونا اور پھر تاریخ میں پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر جنوں کا ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کے لیے بھی اسلام تھا اور دین و شریعت تھی. رسول اللہ انسانوں کے لیے بھی تھے، جنوں کے لیے بھی تھے. یہاں تک بات پہنچی تھی نا؟ ٹھیک ہے، آپ حضرات متوجہ ہو گئے. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ بعد رسول جنوں کا کون پرسان حال ہے؟ انسانوں کے لیے چلیے لیڈر رہبر موجود ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوں کا کون تھا؟ اس لیے میں نے ممبر سے ایک بات گزارش کی ہے، مسلمانوں میں سے، میرے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے کوئی بھی آدمی تاریخ کی کوئی ایسی کتاب لائے جو بتا دے کہ سن 11 ہجری میں جب رسول اسلام کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد سے جو دور شروع ہوا ہے چند سال کا، 20 سال 25 سال 30 سال کا، اور کبھی بھی جن نے آ کر کے کوئی سوال کیا ہو اور مسئلے کا حل کیا گیا ہو. لیکن ہم کو ایک وقت ملتا ہے جب ظاہری خلافت کے زمانے، مولا کا ظاہری اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی تو ہمیشہ خلیفہ اور جانشین تھے. وہ ظاہری خلافت کا زمانہ جب لوگ آئے تھے اور مولا کے ہاتھ پہ بیعت لینا چاہ رہے تھے تو مولا نے مٹھی بند کر لی تھی اور کیا کہا تھا؟ میں تمہارا بنایا ہوا نہیں ہوں جو تم سے بیعت لے لوں. مجھ کو تو اللہ نے بنایا ہے، مجھ کو غدیر میں بنایا گیا ہے، مجھ کو ذوالعشیرہ میں بنایا گیا ہے، مجھ کو احد میں فضائل ملے ہیں، مجھ کو خیبر میں جھنڈا دیا گیا، یہ سارے فضائل بیان کیے، لیکن ظاہری خلافت میں مولا نے مٹھی بند کر لی تھی. توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ظاہری خلافت کے زمانے میں مسجد کوفہ میں ایک دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نام آیا تو صلوات پڑھ دیجیے. مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے اور دروازے سے ایک مرتبہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا داخل ہوا. جیسے ہی اژدہا داخل ہونا چاہ رہا ہے، دوست احباب جو بیٹھے ہوئے سننے والے آڈینس بیٹھے ہوئے تھے پریشان ہو گئے. مولا کائنات نے کہا کہ بھئی تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس کو صرف راستہ دے دو. تم لوگ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس کو راستہ دے دو. ادھر سے وہ اژدہا آیا اور آ کر کے مولا کائنات کے پاس منبر پہ گایا اور کان میں کچھ کہا. مولا کائنات نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا، پھر اس نے کچھ کہا، مولا کائنات نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا. تھوڑی دیر تک یہ بات رد و بدل ہوتی رہی اور اس کے بعد وہ سانپ چلا گیا. لوگ پریشان ہوئے. جب اس دروازے سے داخل ہوا تب لوگ پریشان ہوئے تھے، جب وہ چلا گیا تب بھی پریشانی بڑھی. مولا یہ بتائیے یہ بڑا اژدہا سانپ کون تھا؟ یہ کس طرح؟ کہا کہ تم لوگوں کو معلوم نہیں، یہ جنوں کا بادشاہ تھا. یہ جنوں کا بادشاہ تھا. ان کے ہاں کچھ مسئلہ جھگڑے کا حکومت میں چل رہا تھا، ان کے مسئلے کو میں نے حل کر دیا اور اسی کو میں نے دوبارہ بادشاہ بنا دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو رسول کے اوپر سورہ جن نازل ہوا، جو رسول اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے مگر یہ کہ جن اور عبادت، جن اور انس دونوں کے لیے شریعت ہے، عبادت ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے رسول اللہ کے زمانے میں. لیکن رسول کے بعد کبھی بھی ہم کو کوئی منظر ایسا نظر نہیں آیا الا اس دن کے جب علی ابن ابی طالب نے اس اژدہے کے سوال کا جواب دیا تھا. اب آپ کی توجہ ہے نا کہ جب وہ آیا ہے مولا نے اس کو جواب دے دیا ہے. عجیب و غریب مرحلے میں ہماری گفتگو شامل ہو گئی ہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مولا کائنات جانوروں کی زبان اور خاص طور سے جانوروں کی زبان، بھائی بیل کی آواز اور ہے، گائے کی آواز اور ہے، سانپ کی زبان اور ہے، چڑیے کی زبان اور ہے، طیور اور پرندوں کی زبان، ہر ایک کی زبان اور ہے. قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہر کوئی اپنی زبان میں تسبیح پروردگار کرتا ہے. ہر کوئی، توجہ ہے نا، ہر کوئی اپنی زبان میں. بھئی آپ پنجابی زبان میں کرتے ہیں، کوئی اردو زبان میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی ہندی زبان میں. البتہ ہم لوگوں کی تسبیح عربی زبان میں ہے جو مشترک ہے، لیکن کبھی کبھی جو دعا مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، الگ الگ زبان ہے نا. تو قرآن نے کہا کہ ہر ایک کی زبان، یعنی طائروں کی زبان الگ ہے، پرندوں کی الگ ہے، حیوانوں کی الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ظاہری خلافت کے زمانے میں مولا کائنات کے پاس یہ جانور آیا، یہ اژدہا آیا، تو اس کی زبان جانتے تھے؟
جواب کیسے دیا؟ اگر زبان نہیں جانتے تھے تو جواب کیسے دیا؟ ضرور زبان جانتے تھے نا. مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ اس کی زبان سمجھ گئے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی زبان نہ جانے تو کیسے مسئلے کو حل کیا؟ اگر ہم اس کی زبان کو نہیں جانتے تھے تو مسئلے کو کیسے حل کیا؟ کتاب میں موجود ہے کہ 70 زبانوں نہیں ہزاروں زبان کے مالک علی ابن ابی طالب تھے. زبانوں پر بات بعد میں آئے گی. یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں, صرف ایک جملہ نقل کرتا ہوں. مولا کے جو 10ویں فرزند ہیں, 10ویں امام علی نقی علیہ السلام, دسویں امام کا زمانہ تھا اور متوکل کا, اور جس وقت میں ایک ہندی طبیب آیا اور اس نے اپنی زبان میں باتیں کرنا شروع کر دی. چند دو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ ایک ابو ہاشم نے کہا کہ مولا آپ کو ان کی زبان آتی ہے جو آپ ان کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زبان آتی ہے. توجہ رکھیے آپ لوگ, مولا نے اب اس سے آپ کو علی کی شخصیت کا پتہ چلے گا. یہ 10واں فرزند ہے, توجہ ہے آپ کی. تو مولا نے کہا, یہ نہیں کہا کہ میں زبان جانتا ہوں. مولا نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی, اپنے منہ میں رکھا, منہ میں رکھ کر کے کہا اپنے منہ میں رکھ لو. اب جب ابو ہاشم نے اپنے منہ میں رکھا تو کہا مولا امام علی نقی اسلام میں 70 زبانوں کا اس وقت مالک ہو گیا ہوں. تو جو امام علی نقی علیہ السلام نے 70 زبانیں اس وقت میں پڑھائی نہیں, اس کا گرامر سمجھایا نہیں, اس کی ڈکشنری بتائی نہیں, الفاظ بتائے نہیں, صرف کیا کیا, ایک کنکری لی, اپنے منہ میں رکھا, وہ کنکری اٹھا کے ان کے منہ میں دے دیا. یعنی یہ لعاب دہن امام کا اثر تھا. یہ امام کے لعاب دہن کا, منہ کے اندر جو لعاب ہے جس کو آپ تھوک کہا کرتے ہیں, کنکری میں وہ تھوک لگ گئی, اس صحابی نے منہ میں رکھ لیا تو 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. تو جس کے جسم میں خون رسول دوڑ رہا ہو, مولا کائنات نے اس اجدہے کے سوال و جواب دی, وہ چلا گیا. لیکن چونکہ ایک سانپ آیا تھا اس لیے جس دروازے سے وہ داخل ہوا اور جس دروازے سے چلا گیا اس کا نام باب الثعبان رکھا گیا. باب الثعبان یعنی بڑے اجدہے والا دروازہ. تو یہ بڑے اجدہے والا دروازہ مشہور ہو گیا عربوں کے اندر. اب جب کبھی کسی کو ملنا ہوتا تھا, جیسے میٹنگ پوائنٹ ہوتی بھی, کہاں ملو گے, کہا باب الثعبان پہ ملیں گے. اب گویا وہ مشہور ہو گیا. معاویہ نے ایک کام یہ کیا کہ اس فضیلت کو گھٹایا جائے, ختم کیا جائے. جیسا کہ اس نے اپنے دور میں تمام احادیث کو گڑھوا کر کے پنجتن کے مقابلے میں احادیث بنوائی تھی, تو اسی طرح اس نے یہ کیا کہ بھئی وہاں عراق میں جو ہے ہاتھی نہیں ملتا ہے, نہیں دیکھا لوگوں نے, تو اس نے مصر سے ہاتھیوں کو بلوا کے 1-2 ہاتھی کو وہاں پر اس دروازے پہ باندھ دیا, وہاں پہ رکھ دیا تاکہ لوگ آئیں اور مشہور کر دیا گیا, مشہوری ہو گئی, چلو بھائی ہاتھی دیکھو ہاتھی دیکھو. اب لوگ آئے اس دروازے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے. اس دن سے اس دروازے کا نام باب الفیل ہوا, ہاتھی کا دروازہ. اب یہ تاریخ چلی دونوں ساتھ ساتھ, یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. پہلے جب اژدہا آیا تھا تو اس کا نام باب الثعبان تھا. اس فضیلت کو مٹانے اور گھٹانے برباد کرنے کے لیے ہاتھی کو لا کے کھڑا کیا یزید کے باپ نے, حاکم شام نے. کیوں؟ تاکہ علی کی فضیلت کو گھٹایا جائے, ختم کیا جائے. تو اس کا نام باب الفیل رکھا گیا. فیل یعنی ہاتھی. اب یہاں پر آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے ذرا سا قرآنی واقعے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اور وہ کون سا واقعہ ہے؟ جس وقت نے ابرہا نے, آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے, جس وقت میں ابرہا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا, وہ کون سا زمانہ ہے جس میں اشرف کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے, یعنی ہاتھیوں والا سال. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں ہاتھیوں نے حملہ کرنا چاہا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. مجھے پوری تفصیلی تاریخ اس کی نہیں بیان کرنی ہے, لیکن اپنے یہاں پر صرف فضیلت مولا علی کے حوالے سے یہ گزارش کرنی ہے کہ جس وقت میں حاکم شام نے اس دروازے کے نام کو بدلا باب الفیل کہہ کے, تو میں واقعہ اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ جب ابرہا نے ہاتھی کے ذریعے سے, فیل توجہ رکھیے گا, ہاتھی کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے رسول تم نے دیکھا نہیں کہ اصحاب فیل کے ساتھ, ہاتھیوں والے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اب آپ حضرات متوجہ ہو گئے کہ اللہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی ابابیل کو بھیجا تھا. ایک
پتھر منہ میں اور 2 ان کے پنجوں کے اندر تھا، 3 پتھر ہر ایک کے ساتھ تھے اور ہاتھیوں کے لشکر پر گرا تھا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پتھر گر رہے تھے. فجعلہم کعصف معقول، تو وہ ہاتھی اس طرح ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی آیتوں کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیا ہے. اب توجہ فرمائیے گا کہ یہاں پر ہاتھی سے کیا کیا جانے لگا تھا؟ فضیلت علی کو مٹایا جائے، گھٹایا جائے. کس کا سہارا لیا گیا؟ بھئی آپ لوگ بھی بولیے، مجلس آپ لوگ بھی پڑھیے. کس کے ذریعے سے؟ ہاتھی کے ذریعے سے علی کی فضیلت کو گھٹانا چاہا تھا. لیکن کیا خانہ کعبہ گر گیا تھا؟ خانہ کعبہ مٹ گیا تھا؟ خانہ کعبہ تباہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا. خانہ کعبہ باقی رہ گیا. تباہی کس کی ہوئی تھی؟ ہاتھی کی ہوئی تھی. یہ آپ کی توجہ ہو گئی. اب آئیے فضیلت مولا کو سنیے. رسول اسلام نے فرمایا یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے. اب اس میں فضائل ہی فضائل ہیں. کعبے جیسی کیا ہے کہ علی جس طرح لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، ثواب لینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو چاہیے کہ علی کے پاس آئیں. یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے جیسی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ آنے والے دور میں جب کبھی علی کی فضیلت کو باب الفیل کے ذریعے سے گھٹایا جائے گا تو دنیا یہ سمجھ لے کہ علی کعبے جیسی ہے. فیل کے ذریعے سے تم علی کی فضیلت گھٹانا چاہتے ہو. علی کعبے والی منزلت ہے. اب رہا کا لشکر تباہ ہو گیا، خانہ کعبہ باقی رہا، تمہارا فیل ختم ہو جائے گا، علی کا نام زندہ رہے گا.